کہتے ہیں جب تک سچ اپنے جوتے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جھوٹ آدھی دنیا کا چکر لگا چکا ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ جھوٹ صرف تیز نہیں بلکہ بے رحم بھی ہے۔ ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک ٹویٹ اور چند گھنٹوں میں یہ جھوٹ ہماری فیس بک ٹائم لائن، واٹس ایپ گروپس اور دماغوں کے اندر گونجنے لگتا ہے۔ ہم سوچتے بھی نہیں، صرف کلک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہم خود بھی اس جھوٹ کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب اتفاق سے نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک ایسی سپلائی چین جہاں جھوٹ پیدا ہوتا ہے، تراشا جاتا ہے، پیک کیا جاتا ہے اور پھر دنیا کے ہر کونے میں بھیج دیا جاتا ہے؟ یہ ہے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0 اور میں ہوں عثمان رانا، اور آج ہم اس تاریک دنیا کے پردے ہٹائیں گے جہاں حقیقت کی موت اور جھوٹ کی زندگی کا جشن منایا جاتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں دیکھنے کے لیے کہ سچائی کیوں ہار جاتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ جیت کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جھوٹ کتنا طاقتور ہے اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں، ایک ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار جو تلوار سے زیادہ زخم دیتا ہے، کیونکہ یہ زخم جسم پر نہیں ذہن پر لگتا ہے۔ ایک غلط بات، ایک جعلی تصویر، ایک AI جنریٹڈ ویڈیو، ایک جھوٹا ویڈیو کلپ، یہ سب اتنی رفتار سے پھیلتے ہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ حقیقت کہاں کھڑی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ جھوٹ پر زیادہ جلد یقین کر لیتا ہے، خاص طور پر جب وہ جھوٹ ہمارے خوف یا امید سے جڑا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جتنا بڑا اتنا تیزی سے یقین کیا جاتا ہے۔ اس سپلائی چین کے 4 مراحل ہیں، اور سب سے پہلا مرحلہ ہے سورس۔ ہر جھوٹ کی ایک پیدائش گاہ ہوتی ہے۔ یہ کسی مخصوص ایجنڈے سے جڑا ہو سکتا ہے، سیاسی پروپیگنڈا، کاروباری مفاد یا کسی گروہ کی سازش۔ جیسے کیمبرج انالیٹیکا سکینڈل، جہاں ایک ڈیٹا کمپنی نے لاکھوں فیس بک یوزرز کی معلومات کو استعمال کر کے جھوٹے بیانیے پھیلائے تاکہ امریکن الیکشنز پر اثر ڈالا جا سکے۔ یہی نہیں، بھارت، افریقہ اور دیگر ممالک میں بھی یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ایمپلیفائرز۔ جھوٹ محض پیدا نہیں ہوتا، اسے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایمپلیفائرز صحافتی ادارے، سیاسی پارٹیوں کے سوشل میڈیا ونگز اور وہ انفلوئنسرز ہیں جو ایک جھوٹے بیانیے کو بار بار دہرا کر اسے حقیقت کی شکل دیتے ہیں۔ آپ کو یقیناً یہ یاد ہوگا، کووڈ-19 ویکسین کے متعلق جھوٹے دعوے۔ کہا گیا ویکسین میں مائکرو چپس ہیں، یہ انسان کو مار ڈالے گی۔ یہ سب کچھ انفلوئنسرز اور غیر تصدیق شدہ ویب سائٹس کے ذریعے ایمپلیفائی ہوا، جس کا نتیجہ لاکھوں زندگیاں خطرے میں پڑنے کی صورت میں نکلا۔ اس کا تیسرا مرحلہ ہے پلیٹ فارمز۔ یہ سب کچھ پھیلتا ہے فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز پر، جہاں الگوریدمز جھوٹ کو سچ سے زیادہ بوسٹ کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ زیادہ سنسنی خیز ہوتا ہے، زیادہ کلکس لیتا ہے اور زیادہ انگیجمنٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ پلیٹ فارمز اسی انگیجمنٹ سے پیسہ کماتے ہیں، لہٰذا جھوٹ اکثر وائرل ہو جاتا ہے جبکہ سچ کہیں پس منظر میں دب جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے ریسیورز، یعنی کہ ہم۔ آخر میں ہم لوگ ہیں جو بغیر تحقیق کے لائک، فارورڈ، شیئر کرتے ہیں۔ اسی لمحے ہم خود اس جھوٹ کے سب سے بڑے سپاہی بن جاتے ہیں۔ یہ وہی سپلائی چین ہے جہاں ہم اس نظام کے آخری لیکن سب سے مضبوط حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جھوٹ صرف باتوں تک محدود نہیں، یہ پورے معاشروں، سیاست، معیشت کو ہلا دیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جھوٹ کے پھیلاؤ کی نفسیات پر، اور دیکھیں گے کہ کیسے لوگ اپنی پسندیدہ کہانی پر یقین کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جھوٹ کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف سنائی نہیں دیتا، یہ انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ہم سب کنفرمیشن بائس کے شکار ہیں، یعنی ہم وہی بات جلدی مانتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات یا جذبات کے مطابق ہوں۔ کبھی کبھی یہ جھوٹ صرف ایک پوسٹ، ایک ٹویٹ، ایک واٹس ایپ میسج سے شروع ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ ہجوم میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہجوم سوچتا نہیں، بس یقین کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ایک جھوٹ جان لے لیتا ہے۔ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک طالب علم مشال خان صرف اس لیے ہجوم کے ہاتھوں مارا گیا کیونکہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس پر افواہیں گردش کر رہی تھی کہ
اس نے مبینہ طور پر گستاخانہ مواد پوسٹ کیا۔ کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ عدالت نہ کوئی تحقیق، بس ایک افواہ تھی اور ایک مشتعل ہجوم۔ کچھ ہی لمحوں میں یونیورسٹی کا احاطہ جلتا ہوا میدان بن گیا اور ایک معصوم جان جھوٹے الزامات کی بھینٹ چڑھ گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ڈس انفارمیشن سپلائی چین صرف ایک کلک اور شیئر تک محدود نہیں، یہ سڑکوں پر آتا ہے، آگ لگاتا ہے، خون بہاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی واٹس ایپ گروپس پر پھیلنے والی جھوٹی خبروں نے درجنوں زندگیاں چھینی ہیں۔ کسی گاؤں میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ یہ شخص بچوں کا اغوا کار ہے۔ کسی اور شہر میں کہا گیا کہ لوگ گاؤ کشی کر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ ہجوم نے ان بے گناہوں کو مار ڈالا کیونکہ واٹس ایپ پر آئے ایک میسج نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ جھوٹ بھی سپلائی چین کے ذریعے پھیلا، ایک میسج پھر دوسرا اور پھر ہزاروں فارورڈز، اور نتیجہ جان لیوا فسادات۔ کووڈ-19 کے دوران ایک جعلی ڈاکیومنٹری نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ کہا گیا وبا کو جان بوجھ کر بنایا گیا ہے کہ ویکسین انسان کو مار ڈالے گی اور لوگوں کے جسموں میں مائکرو چپس ڈالے جائیں گے۔ لاکھوں افراد نے اسے دیکھا، شیئر کیا اور لاکھوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک سپلائی چین تھی جس نے خوف بیچا اور حقیقت کو دفن کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے ایکو چیمبرز پر۔ سوشل میڈیا الگوریدمز ہمیں صرف وہی دکھاتے ہیں جو ہم پہلے سے ماننا چاہتے ہیں۔ یہ ایکو چیمبرز بناتے ہیں جہاں ہماری آوازیں گونجتی رہتی ہیں اور ہر جھوٹ ہمیں پہلے سے زیادہ یقینی لگنے لگتا ہے۔ یہ مثالیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ محض الفاظ نہیں، یہ ایک وائرس ہے جو ذہنوں کو آلودہ کرتا ہے اور کبھی کبھی زندگی چھین لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں یا ہم صرف ایک الگوریدمز کے ہاتھوں میں کنٹرول ہو رہے ہیں؟ اب ہم بات کریں گے جھوٹ کے معاشرتی اور سیاسی اثرات پر۔ جھوٹ صرف ایک فرد کو نہیں، پوری قوموں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ جب سیاست، معیشت اور معاشرتی بیانیوں کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک زہر کی طرح ہر سمت پھیل جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں انتخابی مہمات کے دوران سوشل میڈیا جھوٹا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ایڈٹ شدہ ویڈیوز، جعلی آڈیو کالز اور فرضی بیانات سوشل میڈیا پر اس تیزی سے پھیلتے ہیں کہ عوام کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ یاد کیجیے عام انتخابات سے پہلے کی مہم، جہاں مخالف سیاستدانوں کے بارے میں فیک آڈیوز وائرل ہوئی، جھوٹے بیانیے چلائے گئے اور لاکھوں لوگوں نے ان جھوٹی خبروں کو سچ مان کر اپنی رائے بدل لی۔ یہ صرف ڈس انفارمیشن سپلائی چین کا کمال تھا، جہاں سیاسی ونگز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور الگوریدمز مل کر عوام کے ذہنوں کی زمین ہموار کرتے ہیں۔ بھارت میں انتخابات کے دوران واٹس ایپ فیکس نیوز نے بی جے پی اور اپوزیشن دونوں کے بیانیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جعلی ویڈیوز، جھوٹے پولز اور غلط اعداد و شمار واٹس ایپ گروپس میں اس طرح پھیلائے گئے کہ عوام کے ذہنوں میں نفرت اور تقسیم پیدا ہو۔ بی بی سی اور دیگر رپورٹس کے مطابق ان افواہوں کی وجہ سے کئی ریاستوں میں فسادات بھڑکے اور الیکشن کے نتائج پر بھی اثر پڑا۔ کیمبرج انالیٹیکا یہ کمپنی دنیا بھر میں بدنام ہے کیونکہ اس نے ڈیٹا ہیکنگ اور ٹارگیٹڈ پروپیگنڈا کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو متاثر کیا۔ امریکہ کے 2016 کے الیکشن میں اس کمپنی نے فیس بک ڈیٹا استعمال کر کے جھوٹے اشتہارات اور بیانیے مخصوص ووٹرز تک پہنچائے، جس سے انتخابی نتائج کی سمت بدل گئی۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ جھوٹ کہاں سے آیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم سب اس سپلائی چین کے کردار کیسے بن گئے۔ جھوٹ صرف ووٹ نہیں چراتا، یہ جانیں بھی لے لیتا ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات، بھارت میں گاؤ کشی کی افواہیں اور ہجوم کا مشتعل ہونا، یہ دنیا بھر میں نسلی نفرت کے بیانیے، یہ سب مثالیں ہیں کہ جھوٹ ایک چنگاری ہے جو معاشرے کو جلا دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اب بھی اپنے فیصلوں کے مالک ہیں یا ہم صرف کسی اور کے بیانیے کے غلام بن چکے ہیں؟ اگر ہم جھوٹ کو آگے بڑھاتے رہیں تو ہم اس زنجیر کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں، اور اگر ہم رک جائیں
تو شاید یہ زنجیر ایک دن ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سپلائی چین کو توڑنے کے کیا طریقہ کار ہے اور اس پر کیا کام کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ کو توڑنے کے لیے تلوار نہیں، دماغ کی روشنی چاہیے۔ یہ روشنی شعور، تحقیق اور سوال کرنے کی عادت سے آتی ہے۔ ہم روزانہ درجنوں خبریں دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی لمحے بھر کے لیے رک کر سوچتے ہیں کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک چالاکی سے تیار کیا گیا بیانیہ؟ دنیا کے کئی ممالک میں فیکٹ چیکنگ پلیٹ فارمز کام کر رہے ہیں، جیسے بوم لائیو، سنوپس اور پاکستان میں سوچ فیکٹ چیک۔ یہ پلیٹ فارمز جھوٹی خبروں کی جڑ تلاش کرتے ہیں اور ان کا پردہ فاش کرتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں۔ اصل جنگ تب شروع ہوتی ہے جب عوام یہ سیکھ لیں کہ ہر خبر پر اندھا یقین نہیں کرنا۔ سوال کرنا ہی سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی خبر سنسنی خیز لگے تو رکیں، سرچ کریں اور کم از کم 2 معتبر ذرائع سے تصدیق کریں۔ پاکستان میں کچھ نوجوان جھوٹے بیانیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی 2019 کے بعد واٹس ایپ گروپس کے خلاف چیک بیفور شیئر جیسی مہمات چلائی گئیں۔ یہ کمپینز بتاتی ہیں کہ اگر عوام شعور کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو جھوٹ کی زنجیریں کمزور ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹ صرف تب زندہ رہتا ہے جب ہم اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس سپلائی چین کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم چاہیں تو یہ سپلائی چین توڑ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ڈس انفارمیشن کی کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی جنگ میں جیتنے والا وہی ہے جو سوچنے، پرکھنے اور سچ کو پہچاننے کی ہمت رکھتا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس جنگ میں اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی انگلیوں کو محتاط کریں؟ کیونکہ جھوٹ کی ایک شیئر آپ کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی اس جنگ میں ہم سب کے پاس ایک طاقت ہے، فیصلے کی طاقت۔ فیصلہ یہ ہے کہ ہم ہر خبر پر اندھا یقین کریں یا رک کر اس کی سچائی کو پرکھیں۔ یہ دنیا پہلے ہی شور سے بھری ہوئی ہے اور اس شور میں ایک سچائی کی آواز کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ایک شیئر، ایک فارورڈ، ایک ری ٹویٹ سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچے تو جھوٹ کی یہ سپلائی چین کمزور پڑ سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک جھوٹ کروڑوں ذہنوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن ایک سچ لاکھوں دلوں کو جگا بھی سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی ڈس انفارمیشن سپلائی چین کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے صرف دیکھ کر مت رکیں، اسے شیئر کریں، لیکن صرف اس لیے کہ سچ کا دائرہ پھیل سکے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل ڈائریز 2.0 اور میں ہوں عثمان رانا، اور ہم ہر ہفتے لاتے ہیں ایسے موضوعات جو دنیا کے پردے کے پیچھے چھپے حقائق کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ جھوٹ کے خلاف اس جنگ کا حصہ بننے کو تیار ہیں؟ تو آئیے سچ کی تلاش میں ہمارا ساتھ دیجیے، سبسکرائب کریں اور اس سفر کا حصہ بنیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔